بولے نا روزہ آپ روزہ رکھتے تھے، روزہ سارے رکھتے ہیں، لیکن حضور کا جو روزہ ہوتا تھا ہم تو اسے سے روزہ نہیں رکھ پائے. حضور کا جو روزہ ہوتا تھا وہ تو مکمل آداب کی رعایت کر کر وہ روزہ ہوتا تھا، وہ روزہ ہوتا تھا. اور ہمارا روزہ روز جیسا ہے، ہمارا روزہ روز جیسا ہے. رمضان میں اور روزے کی حالت میں یا روزے کے علاوہ افطاری کے بعد ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، اس پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. میں معذرت چاہتا ہوں سے زبان پہ میں نے بھی بڑا قابو کیا ہوا ہے، کیونکہ رمضان میں یہی سبق مل رہا ہے کہ زبان کو قابو کر لو. میں آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں تو میرا کوئی عمل نہ ہو اس پر تو عجیب بات نہیں ہے. میرا خود کو عمل کرو تو زبان کو قابو نہیں کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں نکال دو زبان سے. قدر کرو، قدر کرو. پتہ نہیں کس کی زندگی کا آخری رکھتا ہوں. دو فرق ہو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، روزہ رکھتے. تیسرا فرق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان اور غیر رمضان میں تیسرا فرق. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ عام دنوں میں آپ کا معمول یہ تھا اور عام دنوں میں آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جو سائل آتا، جو مانگنے والا آتا وہ آپ کے در سے خالی آتا، وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ دے دیتے. اور کچھ نہ ہوتا تو ازواج مطہرات کی بات نہیں ہے، جاؤ بھائی اس کو کھانا کھلا دو. اور بس اوقات ایسا بھی ہوا کہ کوئی سائل آیا، آپ سے مانگا، آپ نے کہا بھائی ابھی تو نہیں ہے، پھر کسی وقت آ جانا، پھر دیکھیں گے ہوگا تو دے دیں گے. پھر دوسرے وقت وہ آیا، پتہ نہیں ہوتا کوئی کس وقت دے دے. اور جو حضور کو لا کر دیتا آپ سخاوت کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جو ہی رمضان آتا آپ کی سخاوت تو ایسے ہوتی جیسے تیز ہوا چل رہی ہے، تیز ہوا چل رہی ہے. اس طرح آپ کی سخاوت ہوا کرتی تھی جیسے رمضان آتا. کیا جمع کرنا، کیا بھاگ رہنا ہے، لٹاؤ اللہ کے بندوں کا، پھر میں لگا کے دیں گے. اور دینے سے دیں گے، خرچ کرنے سے دیں ملے گا، سینس کرنے سے نہیں ملے گا. تو اب وہ دوسری وقت تو آیا سائل، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، آپ نے کہا بھائی ازواج مطہرات کیا چلے جاؤ وہاں سے دیکھو کچھ مل جائے گا. ایک کے گھر گئے، 2 3 4 5 6 7 8 9 کچھ بھی نہیں ملا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی تو پھر حاضرین سے کہتے کہ بھائی ہمارا مہمان ہے، ہمارا مہمان ہے، کون سی خدمت کرے گا، کون سی خدمت کرے گا. تو وہی واقعہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو آپ نے کتاب پر پڑھا اور سنا ہوگا، سنا ہے. بس جنہوں نے سنا ہے وہ ان کو سناتے، جنہوں نے نہیں سنا میں آگے بات کر رہا ہوں ایسے ہی کرنا. تو ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا اس پر. تو ایک طالب علم کا ہے، اپنے ساتھی کو سناتا رہتا ہے. وہ بیچارے نے جب باری پہاڑ کی وقت لگا دیا، 12 سال 15 سال 16 سال لیکن آتا جاتا کچھ بھی نہیں. اب ظاہر کہ اتنی عمر لگانے کے بعد اگر آدمی نہ پڑھے اور اس کو نہ آئے اور پیچھے گھر والے اور خاندان والے اور علاقے والے سمجھے کہ جو لطیف صاحب آ رہے ہیں فارغ ہو کر اب اس کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں. اب جب فارغ ہونے لگا تو اس کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوا اور یہ سوال پیدا ہوا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ظاہر میں جب اپنے گاؤں جاؤں گا، اپنے علاقے میں جاؤں گا تو جلسے بھی ہوں گے میری شان میں اور بڑے بڑے مجلسیں بھی ہوں گی، ان سے بھی مجھے خطاب کرنا پڑے گا. لوگ کہیں گے کہ حضرت آپ خطاب فرمائیں تو اپنے استاد سے کہا کہ حضرت کیا ہوگا، بڑا پریشان. ابھی پریشانی سے وہ طالب علم کو ہو گئے امتحان کے آخری دنوں میں پورے سال کو نہیں پڑھتے، جب آخری دن آتا ہے تو بس سب کو بلڈ پریشر ہائی شوٹ کرتا ہے. تو صاحب نے ایک نقطہ بتا دیا تھا، کہا کہ دیکھو بھائی جلسے ہوں گے تمہارے جانے پر اور تمہارے شان میں لوگ قصیدے بھی پڑھیں گے اور تجھے آتا جاتا تو کچھ نہیں. ایک بات میں بتا دیتا ہوں کہ بس جب کوئی جلسہ ہو کوئی کہنا جو بھی منہ میں آ جائے کہتے رہنا،
اور جہاں کوئی آدمی سوال کرے تو اسے کہہ دینا کہ بھائی اس میں اختلاف ہے. اس میں کیا ہے؟ اب اس سے جو آدمی جو بات پوچھ رہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے، جو بات آدمی کہہ رہا ہے اس کہہ رہا ہے اختلاف ہے. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت یہ کلمے کے جو دو جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا مطلب بتا ہے تاکہ اس میں اختلاف. انہوں نے اتنی بڑائی کی کہ سے اتنی بڑائی کی کہ کلمے میں بھی اختلاف ہے، کلمے میں بھی اختلاف ہے. اب وہ ایک لفظ کا ہوتا ہر جگہ بس اس کو فٹ کرتا. پھر ایک اور ان کی سمجھ رہے ہیں بات نہیں سمجھ رہے ہیں. پھر ایک اور پروگرام کا بہت بڑا جلسہ ہوا. اب میں نے کہا نا عادت ہے تو نہیں دھرم بازی اپنی جگہ. تو جب سارے لوگ بیٹھ گئے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد اب سنیں میری بات بڑے غور سے. خطبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ ہاں بھائی سمجھ گئے. اب عام تو پبلک جو ہوتی ہے وہ تو العوام کا الانعام یہ مقولہ ہے. عوام تو چوپاؤں کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اتنی سمجھ تھوڑی ہوتی ہے. خطبہ پڑھنے کا سمجھ گئے؟ کہا کہ نہیں سمجھ گئے. کہا کہ وقت پہ مجھے کیوں بلایا؟ جاؤ بتاؤ بھائی کہ تم سمجھ گئے ہو، میرے کہنے سے تیرے سمجھ گئے تو میں کیا تمہارے سامنے میں بات کروں؟ جاؤ گھروں کو جاؤ. لوگ بھی بڑے تیز تھے، بڑے سمجھدار اور ہوشیار. انہوں نے کہا کہ یار مولوی کو پھنسانا، لیکن مولوی کو کوئی نہیں پھنسا سکتا، یہ کیا ہوتا. پھر لوگوں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ اب دوبارہ جب ہم جلسہ کرتے ہیں ان کو پھر بلائیں گے اور آپ کو یہی پوچھے گا کہ بھائی سمجھ کے کہوں کہیں کہ نہیں سمجھے. پھر دوبارہ جلسہ ہوا اور خطبہ پڑھا. کہا سمجھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھے. کہا کہ ایک آدمی بھی کام کرنی ہے، تم کوڑ والا تو سارے میں کیا تمہارے سامنے بیان کروں؟ جاؤ بسو لگنا سے وہ مجلس دی اور ایک آدمی کو کم سے کم سمجھدار ہوتا جس کے سامنے میں بیان کرتا. دماغ میں پتہ نہیں کیا کرا سمجھتے جاؤ. اور لوگ بھی نہیں چھوڑنے والے تھے. پھر تیسری مرتبہ جو ہے پھر لوگوں نے کہا کہ آپس میں اتفاق کے اور کمپرومائز کیا. کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں، مولوی صاحب کو پھنسانا ہے، ایسا کرتے ہیں آگے لوگ کہہ دیں گے کہ ہم سمجھے اور آگے کہہ دیں گے کہ ہم نہیں سمجھے. تیسری مرتبہ پھر جلسہ ہوا تو انہوں نے وہی حسب معمول جملہ کہا سمجھے. تو آگوں نے کہا کہ نہیں سمجھے، انہوں نے کہا کہ نہیں سمجھے. کہا کہ جو سمجھ گئے وہ تو سمجھا دے تو نہیں سمجھے. چلو بھائی بابا علی کا ادھر رہا جیسا کرتا. تو میں اب آگے جو میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھے. اب یہ سارے پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا. ارے بھائی سمجھے. خیر تو یہ بات مجھ سے کرنی گئی تھی. اب میں بات کر بات ختم کر رہا ہوں. تو تیسرا کام جو تھا وہ تھا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. اچھا آپ اگر مدد نہیں کر پاتے، کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہوتی تو آپ گھروں میں بیچ دیتے. وہاں سے اگر انتظام ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے. وہ نہیں ہوتا تو پھر آپ مجلس میں کہتے کہ بھائی یہ میرا مہمان، اس کو کون لے کے جائے گا. وہ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے یہاں سے میں نے بات شروع کی. تو ایک صاحب آئے تھے صاحب، جب ہر جگہ سے مایوس ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ مہمان ہے کون لے کے جائے گا. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر وہ واقعہ مشہور ہے، سمجھ گئے. اچھا وقت کم ہے، یہ لطیفے میں سناتا ہوں تو ٹائم چلا جائے گا. وہ چراغ انہوں نے بند کر دیا اور گھر میں کھانے کو ذرا سی چیز کی اور اس کے بعد جو ہے وہ بچے کو بہلا کر سلا دیا اور خود مہمان کے ساتھ ایسے ہی ہاتھ سے اٹھنے والے اٹھا کر رہے تاکہ پیٹ بھر جائے. پھر ان کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل کر دی کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھوکے رکھ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. اچھا جی. اور جب کوئی ایسی صورت نہ ہوتی، آخری بات کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، جب کوئی اور صورت ایسی نہیں ہوتی، آنے والا جو سائل ہے اس کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا، تو پھر آپ ایک کام اور کرتے ہیں. ایک کام اور کرتے ہیں. کیا؟ کون بتائے گا؟ بھائی خودی دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھروں میں بھی کچھ نہیں ہے، حاضرین مجلس کے پاس بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے سائل کو دے دیں. تو پھر آپ ایک کام اور کرتے ہیں.
یہ بہت زبردست بات ہے. ایک کام آپ اور کرتے, وہ کام یہ کرتے کہ اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تینوں کاموں میں سب سے زیادہ بڑھیا کام کون سا ہے؟ حضور کی دعا. سب سے بڑا کام ہے حضور کی دعا. حضور کی دعا لگے کسی کو تو اس کا تو بیڑا پار. سارے کاموں میں, تینوں کاموں میں سب سے زیادہ بڑھیا کام ہے تو حضور کی دعا ہے. آپ اگر ہاتھ اٹھا کر کسی کے لیے دعا کر دیں تو بس اس کی تو بن گئی, اس کو ہو گیا نا. تو بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تین خصوصیات کے ساتھ ممتاز ہوتا عام دنوں کے مقابلے میں, عام مہینوں کے مقابلے میں. تو ہمیں بھی ان تینوں کاموں کے کرنے کا اگر سوال کرے کام کو کریں گے پھر اجر ملے گا. بابا تینوں کاموں کے کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. روزہ ہم رکھ رہے ہیں لیکن صحیح طریقے سے رکھ لیں جیسا رکھنا چاہیے. روزے کی برکات کو جو چیزیں ختم کر دیتی ہیں اس کو چھوڑ دیں. دوسرا قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے. اور تیسرا نہیں بتا رہے, ابھی تو بتایا. تیسرا کام اللہ تعالیٰ کے راستے میں غریبوں کی, محتاجوں کی, بے کسوں کی, نادار لوگوں کی, مفلسوں کی اپنی ہمت کے مطابق اور اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ان کی مدد کریں. ان کی حیثیت کے مطابق, اپنی حیثیت کے مطابق مدد کریں. جتنا جس کے پاس وہ خرچ کرے اللہ اس کی برکت سے اور انشاءاللہ عطا فرمائے. یہ ہے تین کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طریقے سے ان کاموں کے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور رمضان کا مہینہ اپنی رحمتوں اور مغفرتوں, طاعات اور نیکیوں کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے مطابق اس کو ہم نے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.